نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے 113 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ، اور بے شک من سے شیعتی، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، ہی اس کے، بے شک اس کے گروہ میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے، شیعتی ہی اس کے گروہ میں سے، لَإِبْرَاہِیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اب انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یعنی گروہ انبیاء میں سے۔ اذ جاء ربہ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ۔ یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ سالم دل، سالم دل یعنی وہ دل جو عین انسان کی فطرت سلیمہ کے مطابق ہو۔ فطرت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اور روح کا مسکن دل ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ فطرت سلیم اور قلب سلیم ایک ہی کیفیت کے دو نام ہیں، یعنی انسانی دل کی وہ کیفیت جس میں اس کی روح اور فطرت اپنی اصلی حالت میں ہو، اس کے اوپر ابھی غفلت اور مادیت کے پردے نہ پڑے ہوں، وہ مسخ نہ ہو چکی ہو۔ انسان کی فطرت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی فطری طور پہ انسان جو ہے نا، اس کی فطرت بہت پیور ہے، پاک ہے، اور وہ سلیم ہے، ٹھیک ہے، فطرت سلیم اس کو کہا جاتا ہے۔ انسان جب اپنے اس فطرت سلیم جب اس کے قلب میں آتی ہے تو وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اور ایسے دل کے ساتھ، ایسے سالم دل کے ساتھ، ایسے صاف دل کے ساتھ جب انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اسے توحید ہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کئی دفعہ میں نے آپ کو ایسے واقعات بتائے ہیں، حضرت اکرمہ کا واقعہ ہے، بس وہ جب غفلت کا پردہ ہٹا ان کے دل سے تو وہ اندر سے قلب سلیم نکلا جو کہ توحید کو پہچانتا تھا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ تو انسان جو ہے نا، وہ فطری طور پہ اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو اپنی بہن کے گھر گئے، ان کے بہنوئی جو حضرت سعید تھے، ان کے والد کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام تھا حضرت زید۔ وہ ایک ایسے ہی توحید پرست تھے، جب ابھی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے تھے، انہوں نے ابھی توحید اس کی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو وہ اس وقت بھی کعبے کے پردوں سے لپٹ لپٹ کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نہیں جانتا کہ تیری بندگی کیسے کروں، مجھے وہ رستہ معلوم نہیں ہے۔ یعنی انسانی فطرت سلیم جو ہے، توحید اس کی پکار ہے، اور یہی پکار ہم ہر روز اپنی نماز میں، سورہ فاتحہ میں یہی پکار ہوتی ہے جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی فطرت سلیمہ کا جو ایک حامل انسان ہے، وہ اپنی عقل سلیم کی مدد سے، اپنے قلب سلیم کی مدد سے اللہ کو پہچان لیتا ہے، لیکن پھر اس کو وہ رستہ چاہیے ہوتا ہے جس رستے پہ چل کے وہ اللہ تک پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف جب لوٹے، اذ قال لابیہ، تو انہوں نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ،
اور اپنی قوم سے ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. اچھا، قلب سلیم کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل قلب سلیم ہے. اس کی پہچان کے لیے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں کبھی کسی کی بدخواہی آتی ہے. قلب سلیم ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے ہوں، پرائے ہوں، دشمن ہوں، آپ کی مخالفت کرنے والے ہوں، لیکن وہ کسی کی برائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. ٹیسٹ کرنا ہو نا اپنے دل کو کہ میرا دل قلب سلیم ہے کہ نہیں. ایسے موقعوں پہ دیکھا کریں کہ کیا کسی کی خوشی دیکھ کے مجھے کوئی چبھن تو نہیں ہوتی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی. کیا میں کسی کی کے بارے میں برا سوچ لیتی ہوں. کیا کسی کے بارے میں میرا یہ دل میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا نقصان ہو گیا تو اچھی بات ہے، یا اس کا نقصان ہو جانا چاہیے. یا کسی کی بارے میں ہم بری اگر سوچ ہمارے دل میں آتی ہے نا تو پھر ہمارے دل کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو کبھی کسی کی آپ بدخواہی نہیں آپ کے دل میں آتی، ہمیشہ آپ دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے آپ کا دل دکھتا ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے، تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا دل صاف ہے. اور یہ صاف دل جو ہے نا یہ جنت کی ضمانت ہے. وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا اس شخص کا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر پھر ان کے ساتھ رات گزاری، انہوں نے ان کے گھر میں دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. ان کا کوئی خاص عمل ان کو نظر نہ آیا سوائے فرض نماز کی. تو آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ میں اس لیے آپ کے گھر میں ٹھہرا ہوں کہ آپ کو جنت کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اور تو میں تو کوئی بہت ایسی عبادت نہیں کرتا، ہاں ایک بات ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچتا ہوں، کبھی میرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں ہوتی، میرا دل ہر شخص کے بارے میں صاف ہے. مطلب بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی ضمانت ملے. بس اپنے دل کی دھیان رکھا کریں، دل کی حفاظت کیا کریں، اپنے دل کو صاف رکھا کریں. مشکل کام ہے لیکن اس کا صلہ بھی بہت بڑا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ایک جگہ پہ ان کا نام بھی آتا ہے، اپنے باپ آزر سے کہا، وقوم ہی، اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، کن چیزوں کو پوجتے ہو. افکن، کیا جھوٹے آلہتن، معبودوں کو. افک ہوتا ہے کھڑی ہوئی چیز، جھوٹ کھڑا. کیا ایسے معبودوں کو جو تم نے خود ہی جھوٹ گھڑ لیا ہے، جن کے بارے میں دون اللہ، سوائے اللہ کے، تریدون، تم چاہتے ہو. یعنی کیا جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو تم اللہ کے سوا چاہتے ہو. یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم لوگوں نے خود ساختہ جو معبود بنا لیے ہیں تم ان کو چاہتے ہو. تریدون کے الفاظ میں ان من گھڑت معبودوں کے لیے ان لوگوں کی محبت کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی تم لوگ ان کے طالب ہو. سورہ حج میں بھی ایسے طالب و مطلوب کی حیثیت کی حقیقت بتائی گئی ہے نا. ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے یہ طالب بھی اور مطلوب بھی. فما ظنکم، تو کیا تمہارا ظن ہے، کیا تمہارا گمان ہے، کیا خیال ہے تمہارا برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں، تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، بس اس نے دیکھا ایک نظر ستاروں میں، دیکھنا ستاروں پہ ایک نظر ڈالی ابراہیم علیہ السلام نے. فقال انی سقیم، پھر اس نے کہا بے شک میں بیمار ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں یا میں بیمار ہونے والا ہوں. ستاروں پر نگاہ ڈال کے ایک طرح سے یہ تاثر دیا کہ وہ ستارہ شناسی کی مدد سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ بیماری آنے والی ہے یا میں بیماری فیل کر رہا ہوں. ان کی قوم میں بت پرستی عام تھی، ستارہ پرستی بھی تھی. اور پھر ان کے ہاں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، اور پھر اس میلے میں تمام لوگ باہر کھلے میدان میں جا کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے. اب جب جشن کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
ان لوگوں نے آپ کو دعوت دی ہوگی کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں، انی سقیم، میری تو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس طرح یہ ایک طرح سے آپ نے ایک بہانہ کیا پیچھے رہنے کے لیے، اسے ہم توریہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی بات کی کہ جھوٹ بھی اس لیے نہیں کہہ سکتے، توریہ ہوتا ہے کہ جس میں ڈائریکٹ جھوٹ نہیں بولا جاتا لیکن دوسرے انسان کو ایک طرح سے مفہوم دوسرا مطلب بھی اس کا بن سکتا ہے۔ جیسے ظاہر ہے ان کو قوم کی بت پرستی کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک طرح سے گرانی تو رہتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بہت غمگین اور ایک روگ سا ان کے دل میں لگا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ نیت کر کے انہوں نے کہا وہ انی سقیم، میری تو طبیعت بہتر نہیں ہے، میں بہتر فیل نہیں کر رہا، تو اس طرح آپ ان کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے۔ ارادہ تو ان کا کچھ اور تھا، بتوں کو توڑنا چاہتے تھے، کیونکہ سب لوگ اب نہیں ہوں گے، تو فتولوا عنہ، پھر وہ چلے گئے منہ موڑ کر، عنہ ان سے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب سب لوگ چلے گئے تو وہ ان سے پھر گئے پیٹھ پھیرتے ہوئے، یعنی وہ تو لوگ تو اپنے فتولو کا یہ مطلب ہی ہوتا ہے، ہوتا نہیں بلکہ یہی مطلب ہے اس کا، فتولو، وہ سب چلے گئے، فتولو وہ سب چلے گئے، عنہ اس سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے وہ میلے پہ چلے گئے۔ فراغا، پھر چپکے سے متوجہ ہوئے، الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف، فقالا، پھر آپ نے کہا، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ جو تمہارے سامنے نظر نیاز رکھی ہوئی ہے، رنگ برنگ کے، ہو سکتا ہے کہ میلے پہ جانے سے پہلے وہ کھانے سے جا گئے ہوں بتوں کے سامنے، تو یہ منظر دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، اتنے تمہارے سامنے ڈھیروں ڈھیر کھانے تمہارے سامنے رکھے ہیں، تم کھاتی کیوں نہیں؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تنطقون، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے بت خانے میں چلے گئے اور جا کے اب بتوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ظاہر ہے پتہ تو ان کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضرب بالجمی، پھر وہ فراغ، پھر وہ متوجہ ہوئے، پل پڑے، علیہم ان پر، ضربن، ضرب لگاتے ہوئے، بالجمین، دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ سے ضرب لگانا ہوتا ہے کہ بس خوب ضربیں لگانا، پھر وہ ان پہ پل پڑے، ضربیں لگاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے، پوری قوت سے ان پہ وار کرنے شروع کیے، ان کو توڑنا شروع کیا۔ اس واقعے کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے بھی سورہ انبیاء میں بھی، کہ آپ نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے، اور اسی کی کہا جاتا ہے کہ گردن پہ، کندھے پہ کلہاڑی یا تیشہ جو بھی تھا وہ لٹکا دیا۔ اب ایسی صورتحال تھی، بہت نازک معاملہ تھا، اتنا بڑا یہ واقعہ تھا کہ آپ نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، انتہائی نازک اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہوگی۔ جب وہ سب لوگ آئے، فاقبلوا، تو وہ آئے، الیہ، اس کی طرف، یزفون، دوڑتے ہوئے، وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جنہیں تم خود، تنحتون، تم تراشتے ہو، خود بناتے ہو، جو تمہارے خود اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، اب تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، تو بنائے ہوئے تو انسانوں کے ہاتھ کے تھے وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی ان سے سوال کیا، وہ تو بڑے غصے سے، غیظ و غضب سے
بھاگم بھاگ آپ تک پہنچے تھے، تو آپ نے بغیر کسی خوف سے کہ بغیر کسی ڈر کے بڑے دلائل کے ساتھ ان سے بات چیت شروع کی اور کہا کہ کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ واللہ خلقکم، جبکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو، یعنی تمہیں بھی پیدا کرتا ہے اللہ، اور تمہارے جو اعمال ہیں ان کے پیچھے بھی اللہ ہی کی مرضی کار فرما ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ایک تو عمل کرتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے، پہلے اس کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس ارادے کی حد تک تو اسے اختیار ہے کہ اس کی مرضی ہے، اللہ نے اسے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس میں بہت سے دوسرے عوامل بھی کار فرما ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ ارادہ کرنا انسان کا کام ہے، مطلب انسان کا اختیار یہاں تک ہے، ارادے تک، اور اسی ارادے کے مطابق وہ سزا جزا کا مستحق بھی قرار پاتا ہے۔ مگر یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر وہ جو عمل ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں کو خاص طور پہ بتایا گیا کہ تم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، لیکن تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو اور تمہارے جو بھی اعمال ہیں یا افعال ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، اب غصہ ان کا تو اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہوگا، کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، بنیانن بناؤ، اس کے لیے بنیانن ایک عمارت، فالقوہ، پھر پھینک دو اس کو، فی الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں، فارادو، تو اس طرح انہوں نے ارادہ کیا بھی اس کے ساتھ، کیدن، ایک چال کا، ایک مکر کیا، فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے ان کو ہی نیچا دکھا دیا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے کر دیا انہی کو سب سے نیچا، اسفلین، جیسے سورہ 3 میں آتا ہے، ہم نے انسان کو بنایا تو ہے بہت فی احسن تقویم، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو یہ وہی اسفلین لفظ ہے، سب سے نیچا کر دیا اس کو، ان کو دکھا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے جو چال چلی تھی، اس سے سورہ انبیاء میں ہم یہ واقعہ سارا پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو کے لیے وہ چال کیا تھی کہ آگ تو بھڑکائی تھی انہوں نے آپ کے لیے، لیکن وہ آپ کو جلانا نہیں چاہتے تھے، صرف ڈرانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ آگ کا اتنا بڑا الاؤ ہے اور اس کے دھانے پہ لا کے آپ کو کھڑا کیا جائے گا کہ اب آپ کو اس میں پھینکا جانے لگا ہے، تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور سارا ان کا توحید کا نشہ اتر جائے گا اور اپنے اس سے پھر جائیں گے، اپنے اس عقیدے سے، اور اس طرح یہ فتنہ دب جائے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا، کیا دیکھا زمانے میں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وہاں پہ پھر عقل نہیں ایسے موقعوں پہ کام آتی، ذہنی سوچ جو ہے بس پیچھے رہ جاتی ہے بہت، ایسے موقعوں پہ پھر عشق جو ہوتا ہے نا وہ کام دکھاتا ہے۔ ابراہیم نے پوری استقامت کا مظاہرہ کیا، اور آگ میں جب ان کو پھینک دیا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ ہم نے آپ سے کہا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم،
وقال انی ذاہب الی ربی، اور آپ نے کہا بے شک میں جانے والا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کے خلاف اس حد تک ہو جائے کہ قتل پہ آمادہ ہو جائے، تو پھر اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ نبی یا رسول جو ہے وہ زیادہ دیر اس قوم میں نہیں ٹھہرتا۔ آپ کی قوم نے تو آپ کے قتل کی صرف منصوبہ بندی ہی نہیں کی تھی، بلکہ آپ کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ نے معجزانہ طور پہ آپ کو بچا لیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھا دیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنایا اور ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، تو اللہ نے ان کی آنکھ میں دھول جھونکتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نکال لیا مکہ سے کہ دیکھتے ہی رہ گئے اور سمجھتے رہے کہ آپ اندر ہیں۔ جب جا کے دیکھا تو حضرت ابراہیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس وقت تک شاید ہجرت کی منزل کے بارے میں تو ان کو معلوم نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا رب خود میری رہنمائی فرمائے گا کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ چنانچہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ اس کے لیے آپ کو بہت لمبا رستہ اختیار کرنا پڑا۔ عراق، شام اور فلسطین کے درمیان پورا شرق اردن کا علاقہ اور جو بڑا ایک لق و دق صحرا بیچ میں آتا ہے، اسے دور کرنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ آپ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے شام کے علاقے باران پہنچے اور وہاں سے نیچے فلسطین کے علاقے میں داخل۔ ربی حب لی من الصالحین، اور آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب حب لی، تو مجھے عطا فرما، من الصالحین، نیکوں میں سے، یعنی ایک نیک اور صالح اولاد مجھے عطا فرما، نیک اور صالح بیٹا مجھے عطا فرما۔ فبشرناہ، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو، بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی، ایک حلیم الطبع لڑکے کی ہم نے اسے خوشخبری دی۔ یہ حلیم الطبع لڑکا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے، لیکن پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فلما بلغ، پھر جب وہ پہنچا، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، معہ السایہ، اس کے ساتھ سایہ دوڑنے کی عمر کو، یعنی لڑک پن کی عمر کو پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ قالا یا بنیا، فرمایا اے میرے بیٹے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنامی، خواب میں، انی، کہ بے شک میں اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں تجھے۔ فانظر، پس تو دیکھ، ماذا تری، تو کیا خیال کرتا ہے، تیری کیا مرضی ہے۔ ارا جو ہے نا فعل مضارع ہے، جس میں یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ ارا، بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں یہ خواب دیکھا تھا۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، فانظر ماذا تری، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ارادہ نہیں تھا اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا، بس وہ بیٹے کی بھی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ بیٹے کا جواب دیکھیں، یہ ہے باپ اور بیٹے کی گفتگو جو اصل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قال یا ابت افعل، اس نے کہا اے ابا جان کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی، ان قریب آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے۔ یہ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلم کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ کی اسی طبیعت کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حلیم کا خطاب ملا، فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا۔ آپ جانتے تھے کہ میرے والد نبی ہیں اور ان کا خواب کسی شیطانی وسوسے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے، خواب کا کیا ہے، آپ کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، بلکہ بغیر کسی حیل و حجت کے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے والد کو اس پر عمل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے، اب یہ اسلما جو ہے نا مثنیٰ کا صیغہ ہے، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں مطیع ہو گئے، دونوں نے فرما برداری کا رویہ اختیار کر لیا۔ وَتَلَّهُ، اور اس نے لٹا دیا اس کو، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، اس کو، کس کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو، للجبین، پیشانی کے بل، پیشانی کے بل لٹایا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، اور اسی حالت میں انہوں نے چھری چلانے کی کوشش کی بدھی پہ۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سے پیشانی کے بل لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے پکارا اسے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تم نے سچ کر دکھایا اپنا خواب۔ انا کذالک، بے شک ہم اسی طرح، نجزی المحسنین، جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو البلاء المبین، یقیناً ایک کھلی آزمائش ہے۔ وفدیناہ، اور ہم نے بدلے میں دیا اس کے، اس کے کس کے؟ اسماعیل علیہ السلام کے، بذبح عظیم، ایک عظیم ذبیحہ، یعنی امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے جو امتحان لیا وہ بڑا سخت تھا، بلاء المبین، شاباش کی انتہا ہے، کہ ممتحن خود کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی آزمائش میں نے کی، اور ہم نے ایک ذبح عظیم اس کا فدیہ دیا، اللہ کے حکم سے ایک مینڈا یا دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا، وہ بھیج دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد سے کہ یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں بس یہی تو ایک میرے پاس سفید کپڑے ہیں، پھر آپ نے مجھے کفن بھی دینا ہے، تو آپ ایسا کریں یہ کپڑے اتار دیں تاکہ بعد میں آپ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے سکیں۔ وہ کپڑے اتار ہی رہے تھے کہ دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک تنبا یا مینڈا کھڑا، جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، کیونکہ انہوں نے پورا ارادہ کر لیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ ابراہیم بس کر، میری قربانی قبول کر لی گئی، مان لیا گیا، اور اب اس دمبے کو ذبح کر دیا گیا ان کی جگہ، عظیم ذبیحہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر، یعنی اس کا ذکر خیر، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں، یعنی اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں بھی، بعد میں آنے والوں میں سے بھی، یعنی پوری ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کی ملت پر بعد میں ہم نے کچھ لوگوں کو قائم رکھا، جن میں خود ابراہیم علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اور اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی کی اس سنت کو اللہ نے بعد میں آنے والے لوگوں میں زندہ اور قائم رکھا، یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو خیر ہے،
امت مسلمہ کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی اپنا جد امجد مانتے ہیں. یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو. انہو، بے شک وہ، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی کہ جو نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو امتحان لیا، پھر اس میں کامیابی کے بعد انعام کے طور پہ آپ کو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی. پہلے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اتنی اولڈ ایج میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور پھر امتحان دیکھیں کہ بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد اللہ کے ایک حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں انہیں ضائع نہیں کرتے. اللہ ناقدری نہیں کرتا. اللہ نے پھر انہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری. وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، محسن وظالم لنفسہ مبین، کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی واضح ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر. یعنی ان کی اولاد میں سے، پھر ان دونوں کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی اولاد میں سے پھر کچھ ایسے تھے جو محسن تھے اور کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. جیسے اہل مکہ جو تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی تھے، شرک کرنے والے تھے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. ظالم لنفسہ مبین، اور کچھ ایسے بھی تھے جو محسن تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کا، ان کی آزمائشوں میں پورے اترنے کا بدلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئیں، ہم صرف سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں. جب انسان بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت اس کو اپنے ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا اپنے باپ کو بت بناتے ہوئے، بت بیچتے ہوئے، لیکن ان کی فطرت سلیم جو تھی، جو قلب سلیم لے کے آئے تھے، وہ اسے برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے باپ کو بھی منع کرتے تھے، یہاں تک کہ باپ سے علیحدگی اختیار کر لی. جب ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں باپ کو خیر بات کہہ دیا اللہ کی خاطر. جب انسان جوان ہوتا ہے نا، اس کو اپنا آپ بڑا عزیز ہوتا ہے. جوانی اور اپنا آپ، اپنا جسم، انسان، ہر انسان کی یہ نیچر ہے کہ اس وقت میں انسان کو اپنا آپ ہی نظر آتا ہے. تو اس موقع پہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتی ہے. دہکتے ہوئے الاؤ میں، آگ کے شعلوں میں کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی خاطر. اور بڑھاپے کی اولاد سوچیں کہ کیسی پیاری ہوگی. اولاد تو ہر وقت کی بہت پیاری ہوتی ہے. ایک شخص کو ساری زندگی اولاد کی محرومی ملی ہو، اور بڑھاپے میں جا کے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہو، اور وہ بیٹا 13 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور کہا جائے کہ اس کے اوپر اب چھری چلا دو.
اس میں بھی صبر ہو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بہت سی موقعوں پہ، پورا اترا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رہتے دنیا تک باقی رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.